الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام کا ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے. آدمی کے عبادات ہو، معاملات ہو، تعلقات ہو، لین دین ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، زندگی کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں چھوٹتا جس کے بارے میں دین اسلام رہنمائی نہ کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، قائد ہیں، آپ پر رہبری، رہنمائی اور قیادت ختم ہے. آپ نے پوری زندگی اللہ رب العزت کو بندہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے اس کے آداب ہی نہیں بتائے، بلکہ اس پر عمل کر کے دکھا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. ماں کے پیٹ میں بچہ جنین کی شکل میں ہوتا ہے اور دین اسلام کی رہنمائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اسے قبر میں ڈال کر کے مٹی برابر کر دی جاتی ہے. اس وقت تک رہنمائیاں دین اسلام میں موجود ہیں. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کریں اور دیکھیں کہ ہمارے لیے دین میں ہر موقع کے لیے کیا رہنمائی موجود ہے. اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. تو ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہمارے معاملات، تعلقات، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارے حوصلے کی زندگی، ہماری مایوسی کی زندگی، سب کے بارے میں دین رہنمائی کرتا ہے. کبھی کبھی آدمی خوش ہوتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ چیزیں کرنے لگتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹی ہوئی ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اور آدمی جب مایوس ہوتا ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ رب العزت پر ایمان اس کا متزلزل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پوری زندگی میں کہیں روشنی اس کو نہیں ملتی. تو آدمی جب خوش ہو تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، آدمی جب مایوس ہو تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن. مومن کا معاملہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور فرمایا کہ اس کا سارا معاملہ تو بھلائی پر ہے، چاہے خوشی کا معاملہ ہو چاہے مایوسی کا معاملہ ہو. فرمایا کہ ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیر اللہ. خوشی کا موقع آئے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی گردن جھک جاتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ، اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اگر کوئی پریشانی کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. مکہ کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا. وہ ہستی جس سے بہتر اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے. مکہ کو آپ دیکھتے تھے، مڑ مڑ کر کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، یہ مکہ کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں نہیں نکلتا. لیکن فتح مکہ میں جب آپ فاتحانہ جا رہے ہیں مکہ میں 8 ہجری میں، مکہ کے رہنے والے آپ کے پیروں کے نیچے ہیں،
ہر آدمی پریشان ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تسبیح میں، استغفار میں، اللہ کی حمد میں اتنا مصروف تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے کجاوے سے لگا جاتا تھا۔ فاتح سینہ تان کے بیٹھتا ہے۔ دنیا کے فاتحین کو ہم نے دیکھا ہے، قتل غارتگری ہوتی ہے، سینہ تان کے بیٹھتا ہے، اپنا جلوہ دکھاتا ہے، فوج کی پریڈ ہوتی ہے اور کہتا ہے میں ہوں فاتح۔ دنیا میں بہت سارے فاتح گزرے، لیکن فاتح عالم جو گزرا ہے، فاتح اعظم جو گزرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں اتنا مصروف تھے کہ کبھی بھی تن کے نہیں بیٹھے، آپ کا سر کجاوے سے لگا جاتا تھا، اور آپ کے سامنے سارے مجرمین جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا سب وہاں کھڑے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ سب کو معافی، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب کو معافی۔ تو آدمی کو جب خوشی میسر ہو تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، استغفار بیان کرنا، اور کہنا کہ میرے مالک یہ نعمتیں آپ نے دی ہیں، ہمارے بس میں نہیں تھی کہ یہ نعمت ہمیں مل سکے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور اگر کبھی مایوسی کی بات ہو تو اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر صبر کرنا کہ میرے لیے یہی اچھا تھا۔ یہ انسان کی زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کسی کی شادی نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتا ہے، شادی ہوتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور شادی کی خوشی میں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں لوگ۔ اس وقت اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد نہیں ہوتی، شادی کے بعد بچے کی پیدائش نہیں ہوتی تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، صرف دعائیں ہی نہیں کرتا، دوا بھی کرتا ہے، اور دوا کرے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کرنے لگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور جب بچے ہو جاتے ہیں اور وہ لائق نہیں ہوتے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ بچوں کو کوئی اچھی خوشی مل جائے تو پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ دین کی تعلیمات ان ساری چیزوں کے بارے میں موجود، اور کہا یہ دین ایسا ہے کہ تمہارے درمیان شگفتگی پیدا رہنی چاہیے، تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، آپس میں ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹو، ایک دوسرے کے اندر نفرتیں نہ پھیلاؤ، آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو۔ ہماری انفرادی زندگی اور ہماری اجتماعی زندگی، یہ سب اللہ رب العزت سے ہمارے تعلقات مضبوط ہوں، اللہ تعالیٰ پر ہمارا توکل ہو، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ہم تمام کے اندر دل ہمارا مضبوط ہو، ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط ہو۔ آپ انداز کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں مل رہی تھی، اور نبی کی دعا تو مستجاب ہوتی ہے، نبی دعا کر دے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کی دعا قبول کرنا نہ کرنا میرے بس میں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے کہا میرے مالک اگر میرے لیے اولاد نہ دینا ہی آپ نے طے کر دیا ہے تو میں اسی پہ خوش ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور فرمایا او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکی ملا کے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، کسی کو لڑکیاں دی، کسی کو لڑکے ہی لڑکے دیا، کسی کو ملا کے دیا، کسی کو نہیں دیا، یہ اس کی بادشاہت ہے۔ زمین و آسمان سب اس کے قبضے میں ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا تو شکر ادا کرے اور اس کو نیک بنانے کی کوشش کرے، اپنے لیے صدقہ جاریہ ہو، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں دیا یا صرف لڑکیاں دیا تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اسی میں خیر تھا۔ اللہ کی حکمت کون جانتا ہے؟ فرشتے پہنچے اور حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں کہ بشارت ہو بیٹے کی۔ حضرت ابراہیم پریشان اس لیے نہیں تھے کہ اولاد نہیں ہوگی، لڑکا نہیں ہوگا تو میری پراپرٹی کون دیکھے گا، جائیداد کون دیکھے گا، میرا گھر کون سنبھالے گا، باپ دادا کی پشتینی کون دیکھے گا، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بار الہ کفر ہے، شرک ہے، ضلالت ہو، گمراہی ہے، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں دین اور وحدانیت کی تعلیم دے رہا ہوں۔ یہ سارے لوگوں کا رویہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب دشمن ہو گئے ہیں، میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آگ میں ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ مجھے لڑکا عنایت فرما دے، بیٹا عنایت فرما دے تاکہ یہ کام آگے بڑھا سکے۔
اللہ رب العزت کی مرضی و مصلحت، اللہ تعالیٰ نے بہت مدت تک اولاد نہیں دی، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط رکھا۔ فرشتوں نے آ کر کے کہا بشارت ہو آپ کو بیٹے کی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کس بات کی بشارت دے رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ مایوس ہو گئے؟ کہا نہیں۔ فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ رب العزت کی رحمت سے تو گمراہی مایوس ہوتے ہیں، میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں؟ میں تو اس بات پر خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کی حکمت مصلحت اور اس کے فضل پر حیران ہوں کہ بڑھاپے کے باوجود اور میری جو بیوی ہے اس کے بانجھپن کے باوجود اللہ رب العزت نے اولاد دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی اور مایوسی کہیں پھٹکنے نہیں دینا ہے۔ یہ دین اسلام ہمارا مایوسی کو جگہ نہیں دیتا، مایوسی کفر تک لے جاتی ہے۔ مایوسی کس بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس پر فوکس کیا جائے تو زندگی کو بہتر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اس کو چھوڑ کر کے جو ہمیں نہیں ملا ہے اس کو فوکس رکھتے ہیں ہمیشہ، اور پوری زندگی بے سکونی کی زندگی گزرتی ہے۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے وہ کافی ہے خوش رہنے کے لیے، اور جو نہیں دیا اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ یہ دین اسلام کا خاصہ ہے۔ دوست اور ساتھیو، یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اولاد دے دی اور بہت اولاد سے نوازا، اور اولاد کے غم میں بھی مبتلا کیا۔ اولاد اگر غائب ہو جائے اور اولاد اگر ملے نہیں، اور سب سے بہترین اولاد، سارے اولاد میں سب سے بہتر اولاد غائب ہو جائے تو کیا حال ہوگا، آپ اندازہ کیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت بہت غیر ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لو لگائے ہوئے ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے غم کو بیان کرتا ہوں، وہ مجھے خوشی دیتا ہے۔ میرے بیٹو، ہاتھ پیر مارنا ضروری ہے۔ مایوس اگر آدمی ہے، پریشانی میں ہے، تو ہاتھ پیر مارے، تعلق اللہ تعالیٰ سے مستوار رکھے، کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اس سے دعائیں کرے، وہی حالات پلٹنے والا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میرا تعلق میرے رب سے اتنا مضبوط ہے کہ جتنی بھی باتیں میں کرتا ہوں اپنے رب سے کرتا ہوں، یہاں وہاں کہتا نہیں پھرتا کہ میں پریشانی میں ہوں، میرا لڑکا غائب ہو گیا ہے، میرا بیٹا غائب ہو گیا، بہت ہونہار تھا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت یوسف غائب ہو گئے تھے، اور غائب کیا ہو گئے تھے؟ ان کے دوسری ماں سے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کے خلاف چال چلی تھی۔ سورہ یوسف تو احسن القصص کہا ہے اللہ رب العزت نے اس کو، بہترین قصہ اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن قصہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زمین پر رونما نہیں ہوا، بلکہ وہ حقیقی قصہ ہے، حقیقی واقعہ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور آگے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو فرمائی ہے بات وہ یہ کہ مایوس کبھی مت ہونا۔ حضرت یوسف کو ڈھونڈتے رہو، تمہارا کام ہاتھ پیر مارنا ہے، لیکن مایوسی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری چیز، ہماری تجارت میں، ہماری نوکری میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا دروازہ کھٹکھٹانا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا یہ ہماری زندگی کا شیوا ہونا چاہیے۔ اور کہا لا یتیأسوا من روح اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ کافروں کا کیا عقیدہ ہے کہ ہمیں نہ اٹھا جانا، نہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ رب العزت کیا ہے، بس دیوی دیوتا ہیں، ان کو خوش کر لیجئے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی وہ ایسے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور راستہ ایسا گھٹا ٹوپ ہوتا ہے کہ یہ اگر دیوی دیوتا ہماری مدد نہیں کر سکے تو کیا ہوگا اس دن۔ اول تو عقیدہ آخرت مزمحل ہو جاتا ہے، عقیدہ آخرت گڑمٹ ہو جاتا ہے، عقیدہ آخرت صاف نہیں ہوتا، لیکن وہ پریشانیوں میں ہوتے ہیں، ان کے دل بھجتے ہیں جو شرک کرتا ہے، جو کفر پہ ہوتا ہے، تو مایوسی نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ بیماری آئی لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس کتنے لوگ ایسے ہیں جو صاحب پیراش ہیں، فالج کا حملہ ہے، ان کی کڈنی خراب ہو رہی ہے، ان کے ساتھ مسائل ہیں، گھر میں بہت سارے بچے ہینڈی کیپ، پیدائشی طور پر وہ مفلوج ہیں، ماں باپ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ مایوسی آتی ہے کہ کیا یہ ایسے ہی ہوگا، اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، دندناتا پھرتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اسے تندرست بچے دیے ہیں۔ میں تو بہت نیک آدمی ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے اس آزمائش میں کیوں ڈالا؟
یہ وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ یاد رکھیے سب سے زیادہ جن کی آزمائش ہوئی ہے وہ انبیاء ہیں، اور اس کے بعد ایمان کے اعتبار سے جو مضبوط ہوتے ہیں وہ ہیں، اور کہا ہم تمہیں جب آزمائش میں ڈالتے ہیں تو تمہارے اعمال بڑھاتے ہیں، تمہارے درجات بڑھاتے ہیں، تمہارے گناہوں کو جھاڑتے ہیں۔ تو اس طرح کی آزمائش اگر کسی کے پاس ہو کہ اس کے والد، اس کے والدہ، اس کی بیوی، اس کے بچے بیماری میں صاحب فراش ہوں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوسی پھٹکنے نہ دیجیے۔ روزانہ ہمارا اور آپ کا درجہ اللہ رب العزت کے یہاں بلند ہو رہا ہے۔ یہ ہے اسلام کی وہ تعلیمات جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، کیوں اس نے ایسا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل آدمی تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیماری میں مبتلا کر دیا، بیماری میں مبتلا کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانے کے لیے، نکھارنے کے لیے، اور قریب کرنے کے لیے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بیوی چھوڑ کے چلی گئی، بچے چھوڑ کے چلے گئے، ختم ہو گئے۔ لوگوں نے حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہوتے تو اس بیماری میں مبتلا ہوتے، اور اتنی زیادہ بیماریوں میں ان کو اتنا لمبا پیریڈ چلتا۔ نحوست کی علامت ہے، نعوذ باللہ۔ گاؤں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا، لیکن ان کا تعلق اللہ رب العزت سے گہرا تھا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے اس کو صابر پایا۔ قرآن فرماتا ہے رہتی دنیا تک جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے حضرت ایوب کی جو استقامت ہے، جمع مرضی ہے، وہ دیکھتے رہیں گے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، جم گئے وہ۔ نعم العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ، بہترین بندہ تھا، میری طرف پلٹنے والا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ میرے مالک، میں کس سے کہوں گا اپنی حرج گرج، آپ ہی سے کہوں گا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری لگ گئی ہے، رحم فرمانے والے آپ۔ یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے ہماری زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تندرستی دی، کسی کو بیماری دی، کسی کو مال دیا، کسی کو مال کم دیا، کسی کو بچے دیے، کسی کو بچے کم دیے، کسی کے گھر میں خوشیاں نظر آتی ہیں بظاہر، کسی کے گھر میں خوشیاں کم ہیں، کسی کو خوشحالی دی، کسی کو بدحالی دی۔ یہ سب آزمائش کی چیزیں ہیں۔ ہم تمام کو کوئی اچھی چیز ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم تمام کو کوئی پریشانی آئے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو صبر کرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب فقیر ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے، یہ اللہ کی کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی در کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ دوستو اور ساتھیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ دین اسلام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو مایوسی ہے یہ انفرادی انداز سے بھی آتی ہے اور اجتماعی انداز سے بھی آتی ہے۔ آدمی کے اپنے اندر انفرادی طور پر بہت ساری مایوسیاں ہوتی ہیں اور گھیرے ہوئی ہوتی ہیں تاریکیاں، اور کبھی کبھی امت اور ملت کو بھی مایوسی آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملت تھی، امت تھی، وہ آپ کے ساتھ تھی۔ فرعون سے سابقہ تھا، آپ نے ان کو بنایا، سنوارا، وحدانیت پر لائے، اللہ رب العزت کا فضل خاص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کافی تعلیمات آپ کو دی، بہت باتیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے۔ اتنا تذکرہ قرآن مجید میں کسی اور پیغمبر کا موجود نہیں ہے۔ لے کر کے چلے وہ بنی اسرائیل کو۔ موسیٰ آگے آگے جا رہے ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے دریا ہے۔ اب جو لوگ تھے حضرت موسیٰ پہ ایمان لانے والے، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ پریشان ہو جانے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سوال کر کر کے پریشان کرنے والی قوم تھی وہ۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے، سامنے دریا ہے، بھاگ نہیں سکتے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کہاں جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، تم سب میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، تم سب اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہو، تم مایوس نہ ہو۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا ہرگز نہیں، یہ تمہارے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، ہمارے ساتھ تو ہمارا رب ہے، راستہ دکھائے گا۔ کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی اڑچن آئے تو ہمیں یہ بات یاد آتی ہے؟ ایسے ہی نہیں ہوگا، حالات کھلیں گے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور آج امت مسلمہ کی حالت جو ہندوستان کے اندر ہے، ہماری صفوں میں کوئی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ آج جو حالات ہندوستان کے اندر چل رہے ہیں ایسے نہیں رہیں گے، ہمارا رب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق، مل جل کر کے کام کرنے کا جذبہ، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے دین سے قربت، ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہمارے نوجوانوں اور بزرگوں کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور مل جل کر کے کام کرنے کا جذبہ، ہاتھ پیر مارنے کی کیفیت
ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ زمین میری ہے، میں اپنے نیک بندوں کو اس کی میراث دوں گا۔ وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اس زمین کی میراث دیا، آئندہ بھی اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو میراث دے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن یہ جو پیریڈ ہے، یہ آزمائش کا پیریڈ ہے، تو کبھی بھی مایوسی کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی بل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، وقت کا مسئلہ آ جائے، وقت ایکٹ کا مسئلہ آ جائے، 3 طلاق کا مسئلہ آ جائے، مسلم پرسنل لا کے مسائل ہوں، ایکسٹرا سول کوڈ کے مسائل ہوں، امت کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت لگی ہوئی ہیں۔ یہاں معاش کا مسئلہ ہے، روزگار نہیں مل رہا ہے، جو لوگ روزگار کر رہے ہیں ان کے لیے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ان معی ربی سیہدین، ہمارے ساتھ ہمارا رب موجود۔ امت کبھی ضائع نہیں ہوگی، اللہ رب العزت پر ایمان لانے والی امت، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والی امت، ایک کلمہ پڑھنے والی امت، اللہ رب العزت کی تعریف کرنے والی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں گفتگو کرنے والی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والی امت کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہوگی، اس کے اندر مایوسی نہیں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے بہت عبرت و نصیحت کی زندگی، اور فرمایا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمیں راستہ دکھائے گا، راستہ پیدا کرے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر راستے پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا خطرہ ہے کہ کوئی اسلام نہ پڑھے، لوگوں کا اس بات کا خطرہ ہے کہ کوئی مسلمان نہ ہو، لوگوں کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اسلام لوگوں کے درمیان اپنی ساری تابانیوں کے ساتھ نہ آئے۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ اسلام تو ہر گھر میں پہنچے گا، جہاں جہاں سورج کی کرنیں جس گھر میں پہنچتی ہیں اسلام وہاں پہنچ کے رہے گا۔ فلسطین میں لوگوں نے سمجھا تھا کہ ہم لاکھوں کا قتل کر کے، شہید کر کے دین اسلام کو ختم کر دیں، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، فلسطینیوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن کس نے یہ سمجھا تھا کہ فلسطینیوں کی استقامت اور فلسطینیوں کا صبر اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کا توکل یہ پوری دنیا کے لیے عبرت و نصیحت بن جائے گا، اور یونیورسٹیز میں پڑھایا جائے گا دین اسلام، اسٹڈی ہوگی اس پر کہ یہ کون سا روحانی تعلق ہے کہ آدمی اس کے گھر میں بیٹا شہید ہو جائے، بیوی شہید ہو جائے، بچے شہید ہو جائے، تنہا رہتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے الحمدللہ میرا رب تو میرے ساتھ ہے، میں اپنے بچوں کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے ہیں، وہ سکون کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ یہ ہمارے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے، جو ہمت پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے قدوہ ہیں، اسوہ ہیں، آپ کو لوگوں نے مکہ سے نکالا تو آپ نے کچھ دن کے لیے غار ثور میں پناہ حاصل کی، اور وہاں پر تو مشرکین ڈھونڈنے کے لیے دستے چھوڑ دیے گئے، انعام متعین کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ نے انعام رکھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، جو پکڑ کے لائے گا اتنا سونا، اتنا چاندی اور اتنے اونٹ۔ لوگ نکل گئے، گھڑ سوار نکل گئے، اونٹ کے سوار نکل گئے، جاسوس نکل گئے، غار ثور کے دہانے پر آ کر کے مشرکین کھڑے ہو گئے، ڈھونڈتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں، حضرت ابو بکر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ گئے وہ۔ آپ اندازہ کیجئے کچھ چیز چھوڑی نہیں انہوں نے پورے مکہ اور مضافات میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، اور اگر یہ نیچے دیکھیں گے تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے۔ نیچے اگر انہوں نے دیکھا، ابھی تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اگر اپنے پیروں پر دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر کو کہہ رہے تھے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے بھائی۔ یہ جو کیفیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان جو آپ نے بتایا، صحابہ کا جو ایمان آپ نے بتایا، اس کا ایک حصہ بھی اگر ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہمارا دل منور ہو جائے، ہماری زندگیاں پر نور ہو جائیں، اس کی ضرورت ہے آج ہمارے اندر۔ کہا کہ سنو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، ہمارا بچہ بیمار ہو جائے ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، ہماری نوکری چھوٹ جائے ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، ہمارے بزنس میں اللہ نہ کرے ہمارے بزنس میں خسارہ ہو جائے ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، ہمارے حالات گڑبڑ ہو جائیں ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی۔ کہا گیا تمہاری انفرادی زندگی ہو، تمہاری اجتماعی زندگی ہو، ہر جگہ تمہیں خوش و خرم رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شکر کا جذبہ اور اللہ رب العزت کے راستے میں صبر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ فرمایا گیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہہ کر کے ہم سے قربت کا
جو حوالہ دیتا ہے، ہم کیا اپنے رب سے اتنا قریب ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تم نے کچھ گناہ کیے ہیں تو کچھ نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ مایوسی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ کسی کا لین دین ہے، کسی کی زمین جائیداد ہڑپ کیا ہے، کسی کے حقوق مارے ہیں، وہ اس سے تلافی کر لو، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ لیکن فرمایا کہ ہماری جناب میں بڑے سے بڑے گناہ ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں مایوسی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب سے تمہیں ہوش آ جائے تمہاری نئی زندگی، پچھلے جو تمہارا ماضی ہے کبھی بھی تمہیں پریشان نہ کرے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، نہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، دوسری جگہ فرمایا کہ وہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، تیسری جگہ فرمایا کہ وہ گناہ ہوئے ہیں اس کو مٹا دیتا ہے نام اعمال سے آپ کے اور ہمارے، اور ایک جگہ تو فرماتا ہے گناہوں کی جگہ پر نیکیاں بدل کے لکھ دیتا ہے۔ اتنا عظیم الشان ہے ہمارا رب، تبدیل فرما دیتا ہے حسنات کو سیئات کی جگہ پر۔ اللہ رب العزت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ احد کے میدان میں جب پریشانیاں پورے امت مسلمہ کو، صحابہ کرام کو آ گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے لوگ شہید ہوئے، پریشانیاں آئیں، کمزوری نہ دکھاؤ، جمے رہو۔ یہ چیزیں آتی ہیں تمہاری تربیت کے لیے، تم کو اللہ رب العزت پہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ کمزوری نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ پہلی چیز جس پر ہم تمام کو، چاہے ہم انفرادی طور پر ہوں یا ملت اسلامیہ کے طور پر، امت مسلمہ کے طور پر، پہلی چیز جو ضروری ہے ہمارے اندر وہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، یہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے استقامت اور صبر، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے، اس پر ہم جمے رہیں۔ تیسری چیز ہے استغفار، ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے بارش نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے نوکریاں ملیں گی، تجارت میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے تو تمہیں اولاد زیادہ ملے گی، اور اللہ رب العزت تمہارے اندر خوشحالی پیدا کرے گا، جنت نشان تمہارا گھر بنے گا، تمہارا سماج بنے گا۔ استغفار کثرت سے کیا جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ کی کیفیت ہو۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ رب العزت کے یاد سے تر ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو یہ نصیحت فرمائی، تو ہماری زندگی ذکر اللہ سے عبارت ہونی چاہیے۔ کبھی بھی پریشانی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہمیشہ تم مایوسی سے نکلو اور ہمیشہ تم حوصلے کی زندگی گزارو۔ لوگ جب غاروں پر لٹائے جا رہے تھے اور مکہ کی زندگی میں حالات بہت بدتر تھے، اور حضرت خباب بن ارد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے اور کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انگاروں پر کب تک ہمیں لٹایا جائے گا اور کب تک مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، پریشان حال ہیں صحابہ۔ وقت کا پیغمبر کہتا ہے مایوس نہ ہو، یہ حالات گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں نکھارنے کے لیے سب حالات پیدا کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو خباب، اللہ کا دین غالب ہوگا، سنا سے حضرموت تک ایک شخص سونا اچھالتے ہوئے جائے گا، اللہ رب العزت کے علاوہ اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ حالات کتنے بھی انفرادی ہوں یا اجتماعی پریشان کن ہوں، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ہم تمام کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔